السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبے میں ہوئی تھی۔ شیعہ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ کعبے میں ولادت ہوئی تھی۔ اس میں موقف میں جو ہے اس کے دلائل میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کرام کا، تو آج کی ویڈیو میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس ٹاپک پہ بات کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ علماء کرام کے میں موقف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس موضوع پہ آپ کو صحیح دینی نالج قرآن و حدیث کی روشنی میں مل سکے۔ تو چلیے علماء کرام سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہنشاہ نقوی صاحب، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی، کہاں ہوئی، کیا معاملات ہوئے۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے مولا خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہوئے، حضرت کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ تو آپ نے سنا ہوا ہے، اور مولود کعبہ کیا آمد کیسے ہوئی ہے۔ 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہیں، اور کعبے میں بھی دروازے سے نہیں گئیں، اس لیے کہ اگر دروازے سے جاتی تو کہا جاتا کہ یہ نہ جاتی تو کون جاتا، چابی تو ان کے شوہر کے پاس تھی، ان کے گھر کا ہی تو تھا، تو دروازے سے نہیں جائیں گی جو تاریخ لکھے کہ بھئی انہی کا گھر تھا، انہی کا اختیار تھا، انہی کے بچے تو پیدا ہوتے وہاں، انہی کے بچے تو دنیا میں آتے وہاں۔ لہٰذا بی بی خانہ کعبہ میں دروازے سے نہیں گئی ہیں، دیوار سے گئی ہیں، دیوار کھلی ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ ابو طالب کی زوجہ، میری بھتیج بہو، وہ جو ہے وہ طواف خانہ کعبہ کر رہی ہے، اور مجھے پتا تھا کہ قریب الولادت ہے، بچے کی آمد قریب ہے، کہ ایک مرتبہ میں نے دیوار کو ہلتے ہوئے دیکھا، میں خوف زدہ ہوا کہ دیوار اس پہ گر رہی ہے، میں ابھی دوڑ کر قریب گیا تھا کہ وہ دیوار کے کھلنے پر اندر چلی گئی اور دیوار جڑ گئی۔ اچھا، اگر یہاں پر ہی بات ختم ہو گئی ہوتی تو لوگ کہتے کہ خبر واحد ہے، ایک راوی نے بیان کیا ہے، معتبر نہیں ہے روایت کہ کعبے میں حضرت کی آمد ہوئی ہے، لیکن اللہ بھی تو جانتا ہے نا کہ مجھے علی کے فضائل کیسے عام کرنے ہیں۔ تو جاتے ہوئے تو ایک نے دیکھا تھا، آتے ہوئے سارا مکہ دیکھے گا۔ 3 دن تک جب تک مکہ پورا جمع نہیں ہو جائے گا، مکے کے اطراف کے دیہات اور گاؤں جمع نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک بی بی باہر نہیں آئیں گی۔ اچھا، تالا حضرت ابو طالب تشریف لائے، تالے کو کھولنا چاہا، چابی کام نہیں کر رہی، کسی اور سے کہا تم کھولو، کسی اور سے کہا تم کھولو، چابی کام نہیں کر رہی، ہمیشہ کام کرتی ہے، آج کام نہیں کر رہی جی، وہ کیوں کام نہیں کر رہی؟ اللہ کا انداز ہے، طریقہ ہے، اس نے طے کیا ہوا ہے، اس کا ارادہ ہے۔ کہ ایک مرتبہ آواز آئی ایک مجمع میں سے، جو مجمع دیکھ رہا تھا نا کہ تالا کھول رہے ہیں مگر تالا کھل نہیں رہا، ایک شخص کی آواز آئی، ابو طالب تالا توڑ دو۔ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا تالا وہ توڑتا ہے جس کا کردار اچھا نہ ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جب اللہ نے طے کر لیا کہ اب تالا کھل جائے تو تالا کھل گیا۔ اب اندر گئے ہیں، سب سے پہلے نبی مکرم نے اپنے بھائی کو گود میں لیا۔ آپ نے سنا ہے، میرے بھی لبے لہجے میں سن لیجئے، جیسے ہی نبوت کی گرمی پائی تو امامت مسکرائی، آنکھیں کھول کے سرکار کے چہرے کی زیارت کی۔ سرکار نے پہلی گھٹی اپنا لعاب دہن دیا، چہرے انور کی زیارت کرنے کے بعد سوال کیا، یا رسول اللہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ میرے مولا نبی نے اپنے بھائی کو سینے سے لگایا، لے کے چلے، چچی ساتھ چل رہی ہیں، دروازے پہ چاچا کھڑے ہیں، جیسے ہی باہر نکلے تو آوازیں بلند ہونے لگی، مبارک ہو مبارک ہو، اور حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو گود میں لے کے بوسہ دیا۔ چند قدم آگے بڑھے تو وہاں سے ایک یہودی عالم، وہاں سے ایک عیسائی عالم، وہ جو احبار وہاں تھے، جو بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے وہاں احبار موجود تھے، وہ آگے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو طالب کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میں اپنے اس بچے کو گھر لے جا رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا مکے کا دستور کیا ہے؟ تم تو رئیس مکہ ہو، تم مکے کے بڑے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ مکے کا دستور کیا ہے؟ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے اس پتھر پہ لٹا دیا جاتا ہے، ایک سفید رنگ کا پتھر رکھا ہوا تھا، اور بچے کو لٹا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ایک اژدہا نکل کر آتا ہے، وہ بچے کو اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو ماں باپ کی مذمت کی جاتی ہے کہ حلال ہی نہیں ہے، اور
اگر بچے کو تکلیف دیے بغیر وہ چلا جاتا ہے تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ حلالی ہے. تو یہ دستور تو پرانا ہے. آپ اپنے بچے کو کیوں نہیں لٹا رہے؟ میں آپ سے ایک جملہ کہوں، ابو طالب کو کیا اس طرح آپ کے نہ لٹائیں؟ ابو طالب نے لٹا دیا اپنے بچے کو. کچھ دیر بعد اژدہا نکل کر آیا، اور ایک مرتبہ اژدہے نے جیسے ہی پھن پھیلایا میرے مولا علی کے اوپر، میرے مولا نے ننھا سا ہاتھ بلند کیا، اس کے ایک گال میں دیا. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے یہ سارے باتیں لکھی ہیں. میرے مولا نے ایک ننھا سا ہاتھ اس کے منہ میں دیا، ایک طرف سے اس کا گال پکڑا اور دوسرا ہاتھ بلند کر کے دوسرا گال پکڑا. اب جب دونوں ہاتھوں کا علی نے ایسے پکڑ لیا تو اسے چیر دیا. عربی زبان بھائی، میں اب جو جملہ کہہ رہا ہوں نا اس پہ اچھا رسپانس چاہتا ہوں آپ سے، اچھا عکس العمل چاہتا ہوں آپ سے. عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ. جیسے ہی حیا درہ بے ساختہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا حیا درہ ہے درہ. جب آپ بار بار جلدی حیا درہ کہیں گے تو آواز آئے گی حیدر 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 حیدر. ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے حیدر. اسے سانپ کو مار دیا، اس نے اژدہے کو پھاڑ دیا. حضرت ابو طالب فوراً آگے بڑھے. اژدہا چیرا ہوا اور پھٹا ہوا پڑا تھا. میرے مولا ابو طالب نے اپنے بچے کے سینے کا بوسہ لیا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، گلے سے لگایا، لے کے چلے. یہی سارے مولوی، سارے ملا، سارے پادری، سارے احبار یہ سارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا اب کیا مطلب ہے؟ تم نے کہا تھا لٹا دو، میں نے لٹا دیا. کہنے لگے ابو طالب تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، تمہارے بچے نے پیمانہ توڑ دیا. آج کے بعد کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ آج کے بعد کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا کہہ دیجئے یہی پیمانہ ہے. جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی وہ حلالی ہے. سو دوستو، آپ نے شہنشاہ نقوی صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کوئی قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی دلائل پیش نہیں کیے. انہوں نے جو موقف بیان کیا ہے سارا اپنے طور پہ انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن اس کے کوئی دلائل پیش نہیں کیے. علماء کرام جیسے دلائل پیش کرتے ہیں اس طرح سے دلائل پیش نہیں کیے. تو اس کو مضبوط ماننا تو جب تک نہیں مانا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس دلائل موجود نہ ہو اس چیز کے. تو چلیے اب چلتے ہیں. ہمارے ساتھ حنیف قریشی صاحب موجود ہیں، ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. یاسوب المومنین والمسلمین، تاجدار حل عطا، شیر خدا، حیدر کرار، غیر فرار، اخی مصطفیٰ، داماد پیغمبر، زوج بطول، سبحان حضرت ابو الائمۃ الطاہرین مولا علی پاک مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے. کون علی جن کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی. امام حاکم بہت بڑے محدث ہیں، اور محدثین میں جس طرح حافظ ایک رتبہ اور درجہ ہوتا ہے، اس طرح حاکم ایک رتبہ اور درجہ ہے. اور پوری تاریخ اسلامی میں صرف ایک ہی حاکم گزرے ہیں. اچھا. وہ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک کے اندر لکھتے ہیں کہ اس بات پر تواتر اخبار ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی تھی. جی. آپ کی 3 دن تک آنکھیں نہیں کھلیں. آپ کی اچھا، یہ حنیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی 3 دن تک آنکھیں نہیں کھلی، اور شہنشاہ نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے کعبے کے اندر، انہوں نے اپنے بھائی کو گود میں اٹھایا تو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، حضرت علی نے ان کو دیکھا،
تو اس طریقے کا انہوں نے بیان کیا تھا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں ان کا تھوڑا موقف الگ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے. دیکھیں دلائل جب نہیں موجود ہوتے تو اس طرح کی بات ہوتی ہیں, کوئی کچھ بات کرتا ہے, کوئی کچھ بات کرتا ہے. آگے سنتے ہیں. والدہ ماجدہ کو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد جو رسول اللہ کی چچی ہیں اور حضور نے ان کو اپنی ماں بھی کہا ہے, اور ان کے وقت وصال ان کے لیے خصوصی کرم نوازی فرماتے ہوئے ان کی قبر مبارک کے اندر حضور لیٹ گئے تھے. حضرت ابو طالب کی یہ زوجہ ہیں, حضرات حسنین کریمین کی دادی ہیں. تو آپ کو کچھ خواتین نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ شاید آپ کے بچے کی آنکھیں نہیں کھل رہی, اور 3 دنوں تک گھٹی بھی ہو, انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا. تو کہا شاید یہ اندھا ہے اور شاید یہ گونگا ہے, انہوں نے اپنے تجربے کی بنا پر کہا ہوگا. تو آپ پریشان ہو گئیں کیونکہ چاند سا ٹکڑا ہے اور اس کے اوپر یہ داغ لگ جائے کہ یہ اندھا بھی ہے اور گونگا بھی ہے. تو ماں ہوتی ہے. میرے آقا سید کونین تشریف لائے تو ان سے آپ نے شکایت کی کہ پیارے محمد خواتین یہ کہتی ہیں. تو میرے حضور مسکرائے, آپ نے مولا علی کو اپنی گود میں اٹھایا. جیسے ہی رخ مرتضیٰ رخ مصطفیٰ کے سامنے آیا, مولا علی نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرنا شروع کیا. حضور نے اپنا لعاب دہن ان کو بطور گھٹی عطا فرمایا. یہ علی پاک, یہ بات اب آئی ہے سامنے. 1 سال کی عمر میں حضور نے ان کے والد حضرت ابو طالب سے ان کو لے لیا کہ یہ مجھے دے دیں. اب 1 سال کی عمر سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 1 سال کی عمر بچے کی ہو تو اس کی کیا کیا لوازمات اور ضروریات ہیں. اب ذرا سوچا جائے کہ علی کون ہے کہ جو 1 سال کی عمر سے آگے آپ کھا حضور کے ہاتھوں سے رہیں, پی حضور کے ہاتھوں سے رہیں, انگلی پکڑ کے چلانا حضور نے سکھایا, بولنا حضور نے سکھایا. پھر یہ ساری کی ساری تربیت اللہ کے رسول کی ہوئی, اور پھر 6 یا 7 برس کی عمر ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں. حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں تو سب سے پہلے جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں ان میں ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں, مردوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں, اور بچوں میں حضرت مولا علی ہیں. اور پھر حضور فرماتے ہیں علی بلا کر لاؤ جتنے بھی ہمارے خاندان کے لوگ ہیں, قریش مکہ ہیں, ان کو بلاؤ ہم دعوت دیں. تو سب سے پہلے حضرت علی جاتے ہیں اور لوگوں کو بلا کر لاتے ہیں. اور حضور جب دعوت دیتے ہیں تو جن کے بدبختی جن کے سر لگی ہوئی تھی تو انکار کر کے ابو لہب جیسے لوگ بد دعائیں دے کر اٹھتے ہیں. تو حضرت علی تڑپ جاتے ہیں اور پتلا جسم ہے, کامتی ٹانگیں ہیں, کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں نا آپ کی اطاعت کرنے والا, اور اگر آپ کی کوئی مخالفت کرے گا میں اس کی ہڈیاں توڑ کے رکھتا ہوں. کیا حضرت علی کی ولادت. تو آپ نے حنیف قریشی صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے بھی بغیر دلائل کے بات کی ہے, لیکن تھوڑی سی چینجنگ ہے دونوں کے آپ باتوں میں, لیکن تھوڑا بہت میچ بھی کرتا ہے. چلیے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف سنتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. خانہ کعبہ میں ہوئی تھی. میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی. کیا یہ بات حقیقت ہے اور اس کی وجہ کیا پیش آئی تھی. محمد الیاس ابو ظہبی سے. محمد الیاس بھائی, ہمارے علم میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی. تو اگر کسی کے پاس روایت ہے تو وہ اس کی سند صحیح ہونا ثابت کرے تو ہم مان لیں گے. کوئی ایسی مستند روایت ابھی تک ہمارے علم میں بہرحال نہیں ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے کہہ دیا کہ ہمارے علم میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو اس سے ثابت کرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کعبہ میں ولادت ہوئی. چلیے اب چلتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک علماء کرام, کیا نام ہے ان کا, نام میں ذہن سے نکل گیا ہے ابھی, لیکن یہ اہل حدیث مقطع فکر سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا موقف سنتے ہیں. کوئی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا کہ صحابہ کرام قاری خلیل الرحمان صاحب میں سے کسی بھی شخصیت کا انکار کرے یا اس کے ایمان میں شک کرے یا کسی طرح کا بھی ان کے بارے میں بغض رکھے, چاہے وہ حضرت علی ہوں یا کوئی اور صحابی. صحیح. کچھ روایات ایسی ہیں جو اہل سنہ کے ہاں جو کتابیں احادیث کی معتبر ہیں, ان کتابوں میں وہ روایات معتبر نہیں. جیسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیت اللہ میں ولادت ہونا, دیوار کا شک ہونا, جو آج تک لکیر وہاں پر ہوئی. کسی اور کی بات میں تو آپ نے سوال نہیں, میں پوچھ رہا ہوں, میری سارا ستیہ ناس کر کے اب نہیں کروں گا ستیہ ناس. چلے آپ
बाकी से गर्दन आ रही जब देखे सहयोग किया। नहीं जज़ाकल्लाह। असल में बात एक बंदा जहन में एक अरे आप करें ना, मैं तो ऐसी मेरी तो आदत है, मेरी भी आदत है ऐसी। क्या चले ठीक है, करें आप करें कब से हाँ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस तरह की जो रिवायात हो सकता है उनकी कुतुब में, क्योंकि हमारे यहाँ रुवात का सिलसिला अलग है, इनके यहाँ अलग है। जो अहले सुन्ना के यहाँ जो अहादीस की कुतुब मोतबर हैं उनमें ये रिवायात बिल्कुल मोतबर नहीं है। और रही दूसरी बात कि जो आज फिर दोहराई गई वो बात जो हजरत कुरैशी साहब ने दोहराई, उस बात को फिर दोहराया गया। मैंने कल भी उसके लिए अर्ज किया कि बिल्कुल मनगढ़ंत रिवायत। हजरत अली अलैहिस्सलाम की तो आपने सुन लिया खलील रहमान जावेद साहब का मौक़िफ़ कि उन्होंने कहा है कि मनगढ़ंत जो है रिवायत है, मतलब इसके दलील मौजूद नहीं है। तो चलिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, इनका भी मौक़िफ़ सुनते हैं। दाइश की बातें सुनते हैं कि खाना काबा में हुई इस रवायत के बारे में बताएं कि यह रवायत सही है या गलत। ये रवायत अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है। इमाम हाकिम ने तो दावा किया है इस रवायत का कि ये सही है, लेकिन ये रवायत बहुत कमज़ोर है। इवन मौलाना इसहाक साहब रहिमहुल्लाह ताला जो अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों के यहाँ एक अथॉरिटी माने जाते हैं, और मेरे उनके साथ 40 क्वेश्चंस भी रिकॉर्डेड हैं जो मैंने उनसे 1-to-1 किए थे। 40 क्वेश्चंस विद मौलाना इसहाक ऑन 23 मार्च 2012। वो आप यूट्यूब पे लाखों लोग देख चुके हैं। सैयदना अली के सिपाही थे इस रूयर्स के ऊपर, नासबियत के खिलाफ उन्होंने अलम बुलंद किया। उनसे भी ये सवाल हुआ था, तो उन्होंने भी ये माना था कि ये रवायत कमजोर है। और उन्होंने बड़ी टेक्निकल बात की थी कि काबे के अंदर पैदाइश होना ये हजरत अली के लिए फजीलत नहीं है, ये काबे के लिए फजीलत है। शायर है, अबू दाऊद तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है कि ए काबा तेरी हुर्मत अल्लाह के नजदीक है, लेकिन एक मुसलमान के दिल को दुखाना अल्लाह के नजदीक इससे बड़ा गुनाह है कि कोई शख्स काबे की ईंट से ईंट बजा दे। काबे की हुर्मत एक मुसलमान के दिल की हुर्मत से ज्यादा है। अगर सपोज हजरत अली अलैहिस्सलाम काबे में पैदा भी हुए हो, ये हजरत अली की कोई फजीलत नहीं है, काबे की फजीलत हो सकती है, तो ये साबित कोई नहीं है। क्योंकि अगर ये फजीलत इस एतबार से होती तो पैगंबर भी काबे में पैदा होते हैं, नबी अलैहिस्सलाम तो अपने घर पैदा हुए हैं, ठीक है ना। तो ये अगर कोई इसको कोई ये आजकल भी वो मौलूद काबा कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे होते हैं हमारे बरेलवी भी और शिया भी, हजरत अली अलैहिस्सलाम की फजीलत के लिए मैं समझता हूँ ये हदीस काफी नहीं है जो सही मुस्लिम में 240 है कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। मोहब्बत अली इज द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान। फिर जो हदीस मुतवातिर है सही मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, सुनन सही कुबरा में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम पे कहा था मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मौला मैं उसका मौला अली। ये इतनी हदीसें मौजूद है कि हम इस तरह की जाली रवायतों का सहारा रहे। वैसे करने की फजीलत के ऊपर इतनी हदीसें मौजूद है मुस्लिम शरीफ में 4, लेकिन आपने जरूर वो दांत तोड़ने वाला झूठा वाकया घड़ा हुआ बयान करना है। वो जी केला जो है वो तो वैसे करने के लिए उतरा, वो केला अल्लाह के बंदो पहले तो मौजूद है कि गोरे ने सुना देना इस्लाम ही बदनाम होएगा। और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उलमा उर्दू में लेक्चर देते हैं। अगर ये अंग्रेजी में हो ना तो गोरे इस्लाम कबूल करना ही छोड़ देंगे, इतनी फरसूदा ये बातें करते हैं। केला जी वैसे करनी है, नाजुल वैसी, केला तो भाई पहले से मौजूद है दुनिया में, ठीक है ना, तो वैसे करने के लिए नहीं केला नाजुल हुआ, अल्लाह माफी दे। नबी अलैहिस्सलाम मतलब दुनिया से तशरीफ ले गए और वो मुलाकात नहीं कर सके हैं, वो सहाबी नहीं है, वो ताबई हैं, खैरुत ताबईन में से हैं। जंगे सिफीन में हजरत अली की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। हजरत अली की बैत की है वैसे करनी ने बाकायदा, ठीक है। और मैं इसमें वो मेरा वैसे करनी वाला वाकया ये जो अक्सर पेश कर रहे होते हैं ना अहले तशय्युअ भी मातम के सबूत में वो वैसे करनी के दांत तोड़ने वाला वाकया लेके आते हैं जो है जाली है। तो मैं उनको फिर इल्मुल कलाम से जवाब देता हूँ कि भाई मौला अली अलैहिस्सलाम सही मुस्लिम में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम के जब दांत शहीद हुए तो साल बिन साद सादी कहते हैं कि खून नहीं रुकता था, तो सईदा फातिमा ने कॉटन का कपड़ा जला के वहां रखा खून रोकने के लिए, और सैयदना अली ने अपने हाथों से नबी अलैहिस्सलाम का जख्म धोया। तो मैंने कहा कि मौला अली और सईदा फातिमा के सामने हुजूर के दांत टूटे हैं और उन्होंने मरहम पट्टी की है, उन्होंने तो अपने दांत कोई नहीं तोड़े। दसो मौला अली बड़े आशिक नहीं या वैसे करनी? फौरन खामोशी हो जाती है। मौला अली से बड़ा तो कोई आशिक रसूल नहीं है, लेकिन मौला अली ने कभी काम करना ही नहीं था, ना वैसे करनी नहीं किए, ठीक है। सही है। सो दोस्तों आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, कह दिया कि दलाइल आपके पास बहुत सारे मौजूद हैं, तो ऐसी झूठी रवायतों का सहारा नहीं लेना चाहिए आप लोगों ने।
تو آپ کے سامنے سارے موقف پیش کر دیا. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی, تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے, آپ بھی صدقہ جاری میں شامل ہو جائیں. اور اس سے اسلام کا لینا مطلب تعلق نہیں ہے کہ آپ اس میں کعبے کے اندر ولادت سمجھیں یا نہ سمجھیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں, حق بات لوگوں تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, یہاں پر دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہو رہنما.